اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والسماء ذات الرجع، قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی۔ آسمان کے لیے ذات رجع کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ رجع کے لغوی معنی تو پلٹنے کے ہیں، مگر مجازاً عربی زبان میں یہ لفظ بارش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ بس ایک ہی دفعہ برس کر نہیں رہ جاتی، بلکہ بار بار اپنے موسم میں اور کبھی خلاف موسم پلٹ کر آتی ہے اور وقتاً فوقتاً برستی رہتی ہے۔ ایک اور وجہ بارش کو رجع کہنے کی یہ بھی ہے کہ زمین کے سمندروں سے پانی بھاپ بن کر اٹھتا ہے اور پھر پلٹ کر زمین ہی پر برستا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے واپس بھیجنے والے آسمان کی، اور قرآن ایک الہامی کتاب ہے۔ مشرکوں کے لیے مشکل یہ ہے کہ کیسے پرکھا جائے، تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے الفاظ اور ترتیب پر غور کر کے، جیسا کہ یہاں قرآن آسمان کی قسم کھاتا ہے، مطلب اس کی خصوصیات کی طرف متوجہ کرتا ہے، اس کے منفرد ہونے کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ پھر یہ ذکر بھی آتا ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں سمجھنے والوں کے لیے۔ ہاں، آج ہمارے پاس سائنس ہی وہ واحد ذریعہ ہے جو اپنے آلات اور تجسس کی وجہ سے تخلیق کائنات پر کاربند رہتی ہے، اور سائنس ہمیں آسمان کے بارے میں بتاتی ہے کہ یہ مختلف تہ پر تہ چادروں میں ہمارے اوپر موجود ہے۔ اس کی سب سے پہلی چادر پانی کو باطنوں کی صورت میں سمیٹ کر ارد گرد چلاتی پھراتی ہے، اور پھر اس کے اندر موجود پانی کو زمین پر واپس لوٹا دیتی ہے، بالکل ویسا ہی جیسا کہ قرآن کہتا ہے۔ پھر اس کے اوپر بھی ایک اور تہ ہے جو کہ اوزون کے نام سے جانی جاتی ہے، اور یہ بھی لوٹانے کا ہی کام کرتی ہے۔ یہ نقصان دہ شعاعوں اور تابکاری لہروں کو جو کہ کائنات سے زمین میں داخل ہونے کی کوشش کرتی ہیں، ان کو واپس خلا میں لوٹا دیتی ہے، اور دنیا میں موجود زندگیاں ان مضر شعاعوں سے بچ جاتی ہیں۔ معجزہ یہی ہے کہ قرآن 1400 سال قبل پلٹنے کی خاصیت کو بیان کرتا ہے۔ آسمان کی تیسری تہ اور ہے جو کہ موجودہ دور کی جدید ٹیکنالوجی کے لیے اتنا اہم لوٹانے کا کام کرتی ہے کہ اس کے بغیر مواصلاتی نظام وجود میں آ ہی نہیں سکتا، اور وہ ہے آئنوسفیئر، جو کہ دنیاوی مواصلات یعنی ٹی وی، ریڈیو اور سیٹلائٹ جیسی مختلف وائرلیس آلات کی برقی سگنل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ زمین میں لوٹانے کا کام کرتی ہے۔ مثلا مختصر یہ کہ ریڈیو سینٹر اپنی آواز کو ہوا میں منتشر کرتا ہے، اور وہ آواز دنیا سے باہر جانے کے بجائے واپس زمین پر لوٹ آتی ہے، کیونکہ آئنوسفیئر کی تہ اسی کام کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور ہمارا ریڈیو ان کو حاصل کر کے نشر یا ٹیلی کاسٹ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد بھی آسمان پر اللہ نے ایک ایسی ہموار تہ مبعوث کی ہے جو کہ مقناطیسی تہ کہلاتی ہے، اور یہ کائنات میں موجود مقناطیسی تابکاریوں اور شدید گرمی کی لہروں کو توڑنے اور ان کو دنیا کے ارد گرد کائنات میں واپس پھینک دینے کا کام کرتی ہے۔ اس کی موجودگی بالکل اسی طرح ضروری ہے جیسے کہ باقی تہوں، کیونکہ سائنسدان اکثر و بیشتر ان شدید گرمی کی لہروں کے بارے میں آگاہ کرتے رہتے ہیں کہ وہ سورج سے نکل چکی ہیں، اور فلاں وقت گرمی کی شدت یعنی ہیٹ اسٹروک کے امکان ہیں۔ اگر یہ طے نہ ہوتی تو کچھ سیکنڈوں میں ہی انسان، چرند، پرند اور درخت سب جل بھن جاتا۔ غرض یہ کہ اس کی خاصیت قسم کھا کر اللہ ہمیں اپنی نعمت کے بارے میں آگاہ کرتا ہے جو اس نے بڑے علم کے ساتھ پیدا کی، اور ساتھ ہی اس کا علم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کر کے دنیا اور سائنس کو حیران کر دیا ہے کہ کتاب اور اس کی آیات مالک کائنات اللہ نے لکھی ہے جو تمام علم کا پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے، کیونکہ کوئی تحقیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان باتوں کی تصدیق نہیں کر سکتی تھی، جب تک کہ اس علم پر عبور حاصل کرنے کے لیے بڑی دوربینوں اور جدید سائنسی آلات جو کہ ہزاروں کلومیٹر کے آسمان کی مسافت پر جا کر معلومات اکٹھا کریں۔ بس آپ سب اپنا خیال رکھیں اور ان تفصیلات کو ہر مسلمان اور غیر مسلم تک پہنچائیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی جیسی اور کوئی بھی نہیں۔ اللہ کا دعویٰ ہے کہ انسان اور جنات اگر مل کر بھی کوشش کریں تو اس جیسی کتاب یا اس میں موجود ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے۔
یہ تمام ریسرچ جو سائنس نے کی ہے، کیا اس نے مسلمانوں کا کام آسان نہیں کر دیا کہ وہ دوسروں کو یہ نشانیاں بتائیں اور جہنم میں جانے سے بچا لیں، کیونکہ اب ان کے پاس اور کوئی نشانی نہیں آئے گی؟ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں اور قرآن کا مطالعہ خود ضرور کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر کے شیئر ضرور کریں، اور اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹس ضرور کریں۔ تمام ویڈیوز کو بالکل مفت حاصل کرنے کے لیے نیچے دیے گئے لال بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔